بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم۔ ہم نے اپنے جس سبق کا آج آغاز کرنا ہے وہ ہے درسی کتاب کا سبق نمبر 17 سرزمین وطن۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں دیکھا ہوگا، فہرست عنوانات میں دیکھا ہوگا کہ یہ ایک نظم ہے۔ اس نظم میں مجموعی طور پر 8 حاصلات تعلم شامل ہیں، اور اس نظم کا اسلامی نقطہ نظر سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت اس حرمت والے شہر سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو جائے امن بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جس میں وطن سے محبت کا عکس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، عکس جھلکتا ہے۔ یہ دعا ہے، اور یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کس سے عرض کیا، کس سے دعا کی، کس سے فریاد کی؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اے اللہ، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والی جگہ بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آل اولاد کے ساتھ مکہ میں رہائش پذیر تھے، یا مکہ ان کا وطن تھا، یا وہ وہاں پر رہتے تھے، تو ان کو فطری طور پر اس زمین سے اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے اللہ سے بھی یہ دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں آئے کہ اس جگہ کو یعنی مکہ کو امن والی جگہ بنا دے اور ہمیں بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے لگاؤ، پیار ایک فطری جذبہ ہے۔ قدرتی طور پہ آپ کو وہ جگہیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی بچے کو کبھی ایسا موقع ملا ہو جو کہ وہ پاکستان سے باہر رہے ہوں، یا پہلے باہر کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور اب وہ پاکستان واپس آئے، تو وہ اس چیز کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں، ان کو ادراک ہوگا کہ اپنے ملک میں اور کسی اور ملک میں رہنے میں کتنا فرق ہے، آپ کو اپنا وطن ہر لحاظ سے کتنا بہتر لگتا ہے۔ تو ہم نے جو نظم پڑھنی ہے وہ بھی کچھ اسی حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ نظم جو ہے 17، اس کو ہم نے کتنے حصوں میں پڑھنا ہے۔ پہلا حصہ ہوگا اس کا محاوروں کو جملوں میں استعمال کر سکیں، جو زبان شناسی سے لیا گیا، اور آپ جانتے ہیں ہم سب سے پہلے زبان شناسی کو اپنے سبق کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم جماعت میں سبق میں آنے والی ایسی تمام چیزوں سے پہلے سے واقف ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے جی علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا صحیح استعمال کر سکیں۔ ہم اپنے سبق نمبر 17 کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے، اردو میں اشعار اور نظمیں لے کے ساتھ سنا سکیں، عبارت، نظم و نثر پڑھ کر 4 سوالات کے جوابات دے سکیں، اور نظم یا اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں۔ 17.3 حاصلات تعلم ہوں گے، اردو گنتی اور عددی ترتیب سن کر ان میں امتیاز کر سکیں، اردو میں اشعار اور نظمیں لے کے ساتھ سنا سکیں، اور نظم یا اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں۔ اس دن ہم اپنے عملی منصوبہ بھی مکمل کریں گے، اور یہ ہمارے سبق کا تیسرا دن ہوگا، تیسرا حصہ ہوگا۔ چونکہ یہ نظم مختصر ہے تو اس لیے ہم اس کو 3-4 دنوں میں سرگرمیوں کے ساتھ ہی مکمل کر لیں گے، اور کل سے چونکہ ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، تو اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔